بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ فرینڈز، آج کی کہانی بھی ایک گھر پر ہے۔ یہ گھر بھی کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ہے۔ آپ نے یقیناً گلشن اقبال میں ریلوے کراسنگ دیکھی ہوگی۔ یہ گھر اس ریلوے کراسنگ کے سامنے تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یہ 90s کے دور کی بات ہے، جب گلشن اقبال بالکل جنگل ہوا کرتا تھا۔ اکا دکا گھر ہوتے تھے، باقی سارے خالی پلاٹ ہوتے تھے، یعنی کہ خالی پلاٹ زیادہ تھے اور گھر کم تھے۔ ریلوے کراسنگ کے سامنے جو پٹی تھی جہاں پر گھر تھے، اس پہ کچھ لوگ آباد تھے۔ انہی آباد گھروں میں ایک گھر تھا جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھا، یعنی کہ اسٹرکچر تو پورا کمپلیٹ تھا لیکن اس کے اوپر پلاسٹر کلر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب اس میں پلاسٹر وغیرہ کچھ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے لائٹس بھی اس میں نہیں لگائی تھی، یعنی کہ لائٹ کے کنیکشن ہی نہیں تھے۔ رات کے وقت وہ گھر بھوت بنگلہ لگتا تھا۔ وہاں کے بچوں نے اس گھر کا نام بھوت بنگلہ ہی رکھا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے جب رات ہوتی تھی تو وہ گھر کچھ عجیب بھوت بنگلہ لگتا تھا، کیونکہ اندر بالکل گپ اندھیرا ہوتا تھا اور اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ بھی پورا کمپلیٹ نہیں تھا۔ رات کے وقت وہ بالکل کھنڈر جیسا لگتا تھا، جیسے ڈرانی فلموں میں کھنڈر دکھاتے ہیں نا، کہ ایک اسٹرکچر تو ہوتا ہے لیکن اس میں نہ لائٹس ہوتی ہیں نہ کچھ اور۔ رات کے وقت وہ گھر بہت خوفناک لگتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، اس میں پلاسٹر وغیرہ کچھ نہیں تھا، دوسرا لائٹ نہیں تھی، تو وہاں سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ اور خوف کیوں نہ آتا، رات میں اکثر اس گھر سے آوازیں آیا کرتی تھی، جیسے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جیسے بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں۔ وہاں کے جو برابر میں رہنے والے لوگ تھے، یعنی اس گلی میں جو رہنے والے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا، کیونکہ اکثر رات میں وہ یہ سب چیزیں محسوس کرتے تھے۔ یعنی کبھی وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، اس گھر سے گزرنا ہوتا تھا تو ان کو آوازیں آتی تھیں۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ وہاں کے رہنے والوں نے اپنے بچوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ بیٹا رات میں اس گھر کے آگے سے مت گزرا کرو۔ اور دن میں بھی جب بچے کھیلتے تھے تو کھیلتے کھیلتے جب ان کی بال اس گھر میں چلی جاتی تھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گھر میں جا کر بال نکال لائے، بلکہ بچے ہنسی مذاق میں شرط لگاتے تھے کہ جو اس گھر میں جائے گا بال لے کے آئے گا اس کو فلاں چیز گفٹ ملے گی۔ لیکن بچے اس لالچ میں بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس گھر میں واقعی کچھ ہے۔ اکثر رات میں اس گھر سے برتنوں کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہو۔ اکثر رات میں بال سے کھیلنے کی آواز آتی تھی، جیسے بال کا ٹپا لگتا ہے نا، ٹپ ٹپ ٹپ۔ شاید جناتوں کی پوری فیملی ہوگی، بچے کھیلتے ہوں گے۔ وہاں کے رہنے والوں نے کافی کوشش کی کہ اس گھر کے مالک سے بات ہو سکے، لیکن شاید اس گھر کا مالک ملک سے باہر تھا۔ اس نے پلاٹ لے کر اس گھر کو آدھا بنوا تو دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا پتہ نہیں۔ وہ گھر کافی سالوں تک اسی طرح رہا، یعنی کھنڈر نما وہ گھر پڑا رہا۔ اکثر رات میں وہاں پہ کسی کے ہنسنے کی آواز آتی تھی، کبھی کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ جو اس گھر کے برابر میں رہتے تھے وہ بہت خوف زدہ تھے۔ وہ لوگ رات میں چھت پر نہیں جا سکتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں اس گھر کے جنات ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب کئی عرصے سے کوئی گھر خالی ہونا تو اس گھر میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں، اور وہ گھر تو سالوں سے ایسے ہی خالی پڑا رہا۔ اور جب اس گھر کے بارے میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ اس گھر میں جنات ہیں تو پھر کون لیتا اس گھر کو؟ آج کا مجھے پتہ نہیں کہ اس گھر میں کوئی آباد ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت 90s کے دور میں اس گھر میں کوئی آباد نہیں تھا۔ وہ رات میں ایک بھوت بنگلہ تھا۔ اسی گلی میں ایک فیملی رہتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ رات میں ایک دن ان کا بیٹا اپنے دوست کے گھر جانے کے لیے نکلا۔ وہ بچہ ابھی اس گھر کے سامنے سے گزر ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس گھر میں ایک روشنی جل رہی ہے۔ وہ ایک دم خوف میں رک گیا کہ اس گھر میں تو لائٹ ہے ہی نہیں، کنیکشن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لائٹ، یہ اندر روشنی کیسی ہے؟ وہ ویسے ہی الٹے پاؤں بھاگا۔ اس نے اپنے گھر میں جا کر اپنے ابو کو بتایا کہ ابو اس گھر میں روشنی جل رہی ہے۔ اس کے ابو نے جب یہ سنا تو وہ باہر کی طرف بھاگے۔ ان کی امی نے فوراً روکنے کی کوشش کی کہ رک جائیں،
کوئی ضرورت نہیں آپ کو جانے کی، پتہ نہیں کیا الا بلا ہو. لیکن ان کے ابو نے کہا کہ نہیں رکو، میں دور سے دیکھ کے آتا ہوں. انہوں نے دور کھڑے ہو کے جب دیکھا تو واقعی اس گھر میں روشنی جل رہی تھی، اور روشنی کسی لائٹ کی نہیں بلکہ ایسے جیسے کوئی موم بتی جل رہی، جیسے موم بتی کا شیڈو ہل رہا ہوتا ہے نا. انہوں نے بہت ہمت کر کے اس گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو ان کو ایک بلیک شیڈو نظر آیا. شکل نظر نہیں آئی، صرف ایک بلیک شیڈو اس موم بتی کی روشنی میں. انہوں نے جیسے ہی دیکھا وہ الٹے پاؤں اپنے بیٹے کو لے کے واپس بھاگے، اور گھر جا کے انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا. دوسرے دن یہ بات جنگل کی آگ کی طرح اس محلے میں پھیل گئی. اب وہاں کے لوگوں میں اور خوف و ہراس پھیل گیا کہ بھائی ہم سب یہاں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور بڑھنے لگی اور ہمارے بچوں کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہم کیا کریں گے. پھر وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی مولانا سے بات کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم اپنی سیفٹی تو کریں. اس کے بعد ایک مولانا صاحب کو بلایا گیا. انہوں نے اس گھر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس گھر میں پوری فیملی رہتی ہے، جناتوں کی پوری فیملی. اگر آپ ان کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے. آپ لوگ سکون سے رہیے، لیکن بس اس گھر سے دور رہیے، نہ اس گھر میں آئیے نہ اس گھر میں جھانکیے. آپ اپنے کام سے کام رکھیے، یہ اپنے کام سے کام رکھیں گے، یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. تو گلشن اقبال کا یہ گھر آج بھی آباد ہے یا نہیں اس کا نہیں پتہ، لیکن اس وقت یہ آباد نہیں تھا اور اس گھر میں جنات تھے. جی فرینڈ، یہ تھا آج کا ایک اور سچا واقعہ. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. پچھلی ویڈیو کی طرح آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ گھر لینے سے پہلے بہت احتیاط کیا کیجیے. اچھی طرح گھر کو دیکھا کیجیے، کسی مولانا سے پوچھوایا کیجیے کہ یہ گھر ان کے رہنے کے لیے صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ وہ گھر کتنے عرصے سے بند ہے، اس گھر میں کوئی مخلوق ہے کہ نہیں ہے. ہم عام انسان ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم لاپرواہی میں گھر لے لیتے ہیں اور بعد میں نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کیا کیجیے. اپنی اور اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے ان کو تعویذ پہنایا کیجیے، ان کو ہر وقت دعاؤں کے حصار میں رکھا کیجیے، ان کو دعائیں یاد کرائیں تاکہ وہ کہیں باہر نکلیں تو پہلے اپنے اوپر دعاؤں کا حصار کر لیں اور سیف رہیں. آپ سارے دوستوں سے میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جس سے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز کر لیجئے. آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں موٹیویٹ ہوں گی تو پھر میں بہت اچھی اچھی کہانیاں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح لاتی رہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.